خاتم النبیین قائد الغر المحجلین اکرم الاولین والآخرین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجا عمیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطا شفیعنا یوم الجزاء سر اللہ المکنون در اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون سرور القلب المحزون عالم ما کان و ما یکون سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قرآن پاک لاؤ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول وعلی آلک واصحابک یا سیدی صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید صدق اللہ مولانا العظیم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا یہ حکم ایزدی ہے، حکم باری تعالیٰ ہے کہ یاد کرو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ چونکہ یہ حکم قرآن ہے، حکم رحمان ہے، سرکار جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کو یاد کرنا حکم خداوندی ہے۔
تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چند ان محبت برے واقعات کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جنہیں قرآن پاک ہمارے لیے خود بیان کرتا ہے۔ آج ویسے بھی عظیم الشان دن ہے، اور خصوصاً ان خوش نصیبوں کے لیے جو حج کرنے کے لیے اس وقت میدان عرفات میں جمع ہیں اور حج اکبری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم اس دعا کے ساتھ کہ مالک اس حج اکبر کی برکت سے ہم سب کو بھی زندگی میں حج بیت اللہ اور حج اکبری کی سعادت نصیب فرما، اور کوئی آمین کہنے والا محروم نہ رہے، سب کو اپنے محبوب کے در انور کی حاضری بھی نصیب فرما۔ حضرت ابراہیم، یہ سورۃ الانبیاء کو پڑھیں تو پھر واقعہ وہاں سے ابتدا ہوتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس وقت نمرود کا زمانہ تھا، بادشاہ نمرود تھا جو خود کو الہ بھی، معبود الہ بھی کہلواتا تھا اور سجدے بھی خود کو کرواتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ایک دن جب وہ سب گئے ہوئے تھے اپنے موج میلے میں، تماشے میں، اور اپنا وہ دن فیسٹیول منا رہے تھے، ادھر قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر ان کے معبد میں جا گھسے اور ایک طرف سے شروع ہو گئے۔ آپ کچھ اندازہ کر سکتے ہو، آپ سوچ سکتے ہو کہ وہ جن کی پوجا کرتے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن کو وہ سجدے کرتے تھے، جنہیں وہ اپنا الہ تسلیم کرتے تھے، جب وہ آئیں گے ٹوٹا ہوا دیکھیں گے تو توڑنے والے کے ساتھ وہ کیا کریں گے اور کیا انجام ہوگا اور کیا میرا حال کریں گے؟ کچھ آپ اندازہ کر سکتے ہو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر، دماغ پر کیا بیت رہی تھی؟ لیکن سچی بات یہ ہے کہ حق کبھی باطل سے گھبراتا نہیں۔ جیتے رہیے۔ جہاں عشق آ جائے، جہاں رب کائنات کا عشق آ جائے، پھر وہاں ڈر، پھر وہاں نتیجہ، پھر وہاں ہیبت، پھر خوف، پھر غم، وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ امام حسین علیہ السلام ہو اور کربلا کا میدان ہو اور صرف 72 افراد ہو اور 40,000 دشمن کھڑا ہو، تو جو حق کا فیصلہ کرنے والا ہے وہ دیا بجھا کے اپنے غلاموں سے کہتے ہیں جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، مگر دیا جلا کے دیکھتے ہیں کوئی ایک بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی حق کی طاقت کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب بتوں کو توڑ پھوڑ دیا، کسی کے بازو، کسی کا سر، کسی کی ٹانگ، کسی کی ناک، کسی کے ہاتھ، کسی کے پاؤں، سارے بتوں کو توڑا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وہ جو کلہاڑا تھا وہ سب سے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اب یہ معلوم یہ وہ کوئی صرف جنگ نہیں چاہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا مقصد صرف ان کے بتوں کی توہین نہیں تھا، وہ صرف جنگ نہیں چاہتے تھے، وہ صرف جھگڑا اور لڑائی نہیں چاہتے تھے۔ معلوم یہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف جنگ نہیں چاہتے تھے، اصل میں ابراہیم علیہ السلام ان تمام نمرودیوں کی بھلائی چاہتے تھے، اور وہ تبلیغ کا ایک راہ اپنا رہے تھے۔ اب جو اگلے دن آئے، اب بات تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں، اب جو آئے اور پکڑ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب اپنے بت خانے میں، معبد میں بتوں کے یہ حالات دیکھے اور ٹوٹے پھوٹے اور سر پاؤں غائب، ناک کان آنکھیں سب بت ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، اور ان کے لیے تو یہ قیامت تھی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ باتیں کرنے لگے، کس نے کیا ہوگا؟ ایک نے کہا یقال لہ ابراہیم، ایک جوان ہے جسے
جس کا نام ابراہیم ہے وہی ایسی باتیں کریا کرتا ہے. اور پھر پکڑ لیا گیا اور پھر بلا لیا گیا اور پھر بھرے دربار میں اللہ کا برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کھڑے ہیں اور قرآن پاک اس کا نقشہ کھینچتا ہے. سورہ انبیاء میں بھی اور یہاں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 260 میں بھی وہ نقشہ سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. جب ابراہیم علیہ السلام بھرے دربار میں داخل ہوئے، تخت لگا ہوا تھا، دربار سجا ہوا تھا، ماحول جمع ہوا تھا، اور نمرود بھرے تخت پر بادشاہ الہ اور معبود بن کے بیٹھا ہے. ارد گرد وزیر مشیر کابینہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اس کے ماننے والے، اور روئے زمین کا بادشاہ نمرود ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے اور اللہ کا برگزیدہ نبی، چونکہ اس کا سر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا تھا، وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور پیغمبرانہ جلال کے ساتھ اور شان نبوت کے ساتھ اللہ کا نبی نمرود کے دربار میں داخل ہوا. چونکہ وہاں جو بھی آتا وہ سر جھکا کے سلام کرتا تھا. ان کی روٹین تھی، ان کا طریقہ کار تھا کہ وہ سر جھکا کے سلام کرتے تھے. اب جیسے ہی سر اٹھائے ابراہیم علیہ السلام دربار میں داخل ہوئے تو نمرود نے کہا تو نے مجھے جھک کے سلام نہیں کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا سر کسی مخلوق کے آگے نہیں جھکتا، میں اللہ کا نبی ہوں، میرا سر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا. یہ اور ہیں جو تیرے دربار میں آتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، میرا سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے. اور یہی پیغام رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا. آپ سب بھی مل کے بولو ہمارا سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے. سب کہو ہمارا سجدہ صرف اور صرف. وہ سجدہ تلاوت ہو تب بھی اللہ کے لیے ہے، وہ سجدہ تعظیم ہو تب بھی اللہ کے لیے ہے، وہ سجدہ شکر ہو تب بھی اللہ کے لیے ہے، وہ سجدہ عبادت ہو تب بھی اللہ کے لیے ہے. یہ سارے سجدے ہیں، سب سجدے اللہ کی ذات کے لیے ہوتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں مگر تعظیم اس کے محبوبوں کی کرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے، ہم سجدے اللہ کو کرتے ہیں مگر مل کے کہو نا تعظیم اس کے محبوبوں کی کرتے ہیں. نتیجہ اس کا یہ نکلا. تو نمرود حیران ہو کر کیا میرے علاوہ تیرا اور کوئی معبود ہے، تیرا اور کوئی رب ہے؟ قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. اللہ اکبر. یہ کیا عجب لفظ ہے. کیا میں آپ کو اپنے آقا کی شان میں ایک جملہ سنا لوں پہلے بیدار کرنے کے لیے. آگے یہ سارا منظر نامہ آ رہا ہے لیکن اس منظر نامے کو بیان کرنے سے پہلے رسول پاک کو خطاب کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے الم ترى الی الذی حاج ابراہیم. کیا جب ابراہیم نمرود کے ساتھ وہ مکالمہ کر رہے تھے اور وہ جھگڑا ہو رہا تھا اور وہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی اور وہ گفتگو اور مناظرہ ہو رہا تھا، الم ترى اے حبیب کیا تو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہا؟ جیتے رہو مسکراہٹ کے ساتھ. کیا خیال ہے؟ نہیں بس میری سرکار کے نام کا نعرہ ہی کافی ہے. الم ترى الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. جب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے اپنے رب کی شان بیان کرتے ہوئے ان آتاہ اللہ الملک، میرا رب وہ ہے. کون ہے تیرا رب؟ جب اس کے ساتھ جسے بہت بڑی بادشاہت عطا کی گئی تھی اس کے ساتھ جب وہ ڈیبیٹ کر رہے تھے اس قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب الذی یحیی و یمیت. تو میرا رب نہیں ہے، میرا سجدہ تیرے لیے نہیں ہے،
میرا سجدہ میرے رب کے لیے ہے، اور میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے اور جس کے ہاتھ میں موت بھی ہے، جس کے دست قدرت میں، جس کے قبضہ قدرت میں موت و حیات کا قانون ہے، موت و حیات کی طاقت جس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ میرا رب ہے۔ جب کہا نا موت و حیات جس کے قبضہ قدرت میں ہے وہ رب ہے۔ قال، نمرود بولا، آنا، میں، آنا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں، اور وہ زندگی اور موت کے دست قدرت میں اختیار اور قبضہ قدرت میں ملکیت کا مطلب اور سمجھا، اور کہتا ہے میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں، اور پھر ایک بے گناہ کو پکڑا، قتل کر دیا۔ ایک جس سے سزائے موت سنائی گئی تھی اسے پکڑا اور آزاد کر دیا، اور کہنے لگا دیکھ لو، ایک کو میں نے زندگی دے دی اور وہ جو زندہ رہنے کے لائق تھا اسے میں نے مار دیا۔ یہ زندہ رکھنے کا اور مارنے کا اختیار طاقت تو میرے ہاتھ میں بھی ہے، آنا ہوئی و امید، یہ زندگی اور موت تو میرے دست قدرت میں بھی ہے، جسے چاہوں میں زندہ رکھ سکتا ہوں، جسے چاہوں میں مار سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ موت و حیات کی ملکیت کے مطلب اور مفہوم کو سمجھ نہیں رہا ہے، اس کا منہ جس طرح کا ہے تھپڑ بھی مجھے اسی طرح کا مارنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا فإن اللہ، میرا اللہ وہ ہے، یأتی بالشمس من المشرق، میرا اللہ وہ ہے جو ہر روز مشرق سے سورج کو نکال کے لاتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، فأت بہا من المغرب، اگر تو بھی اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا، فأت بہا من المغرب، مغرب سے نکال کے دکھا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بزرگوں کی بات یاد آ گئی، میں نے کتاب میں پڑھا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فأت بہا من المغرب، اگر تو الہ ہے، اگر تو معبود ہے، رب ہے، تو نکال مغرب سے، لا ادھر سے۔ فوراً حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان میں اللہ کا سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد کہا ذات واجب کا حکم ہے، آپ نے تو کہہ دیا ہے میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اور اگر اس نے فوراً آگے سے کہہ دیا کیا کہ یہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، مشرق سے تو میں نکالتا ہوں اور مغرب میں تو میں غروب کرتا ہوں، جیسے پچھلی دلیل کے مقابلے میں جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرا رب یحیی و یمیت، زندگی موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، تو نمرود نے بھی اپنی ایک مثال پیش کر دی۔ تو جبریل امین نے حاضر ہو کر جناب ابراہیم علیہ السلام کے کان میں کہا جد الانبیاء، اے اللہ کے خلیل، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر پہلی دلیل کے جواب کی طرح اس نے کہہ دیا کہ اے ابراہیم یہ مشرق سے تو روزانہ میں نکالتا ہوں اور مغرب میں میں غروب کرتا ہوں، آپ کا رب اگر کوئی طاقتور ہے تو اسے کہو مغرب سے نکال کے دکھا، تو اے ابراہیم اگر اس نے کہہ دیا کہ ادھر سے میں نکالتا ہوں ادھر میں غروب کرتا ہوں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ بڑے دربار میں اعلان کر کے کہہ دیجئے گا میرا رب وہ ہے جو کل سے مغرب سے نکال کے لائے گا۔ اللہ اکبر کبیر، سارے بولو نا۔ اب سب کو مالک بہت ساری خوشیاں اور زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ اپنے آقا کا ذکر ذرا محبت کے ساتھ سنو۔ آپ بالکل ایسے گھبرائے گھبرے ڈرے ڈرے سے بیٹھے ہو، اپنی مسکراہٹ لا کے مجھے اپنے چہروں پر ذرا مسکراہٹ نظر آئے تو میں اپنے اللہ کے حبیب کا ذکر کروں آپ کے سامنے۔
محبت کے ساتھ بولو نا۔ اے حضرت ابراہیم جد الانبیاء، اے اللہ کے برگزیدہ خلیل، اس پر فکر کی ضرورت نہیں۔ اگر اس نے کہہ دیا ادھر سے میں نکالتا ہوں تو آپ اگر کہہ دو گے ہم وعدہ کرتے ہیں، آپ اعلان کر دو میرا رب جو ادھر سے نکالتا ہے کوئی حرج نہیں، ہم ادھر سے لے آئیں گے۔ اب میرا خیال ہے مجھے لفظوں میں شاید نہ کہنا پڑتا، وقت تھوڑا ہے، لیکن اب میں کہہ دیتا ہوں آپ کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے۔ کیا ادھر سے نکل سکتا ہے؟ کیا مغرب سے آ سکتا ہے؟ ہاں آ سکتا ہے۔ اگر آ نہ سکتا ہوتا تو مولا علی شیر خدا کی جب نماز عصر قضا ہو گئی تھی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، عصر کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی۔ مولا علی شیر خدا کی جب خیبر سے واپس آ رہے تھے صحبہ کے مقام پر، اور پھر اب واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ ایک ابراہیم ہے، اسے خلیل اللہ کہتے ہیں، ایک آمینہ کا لال محمد مصطفیٰ ہے، اسے حبیب اللہ کہتے ہیں، ایک خلیل اللہ ہے، رسول پاک کو حبیب اللہ کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے سال فرق بتایا تھا تو آپ تو بھول چکے ہوں گے، آپ میں بھول جاتا ہوں بیان کرنے والا، تو آپ کہاں یاد رکھو گے؟ جو سننے والے کبھی کبھار سننے والے ہو کہاں یاد رکھو گے؟ بارے دیگر سنائے دیتا ہوں۔ خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں۔ خلیل اللہ اللہ کا دوست، حبیب اللہ اللہ کا دوست۔ واضح ہو گئی بات؟ حضرت ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ ابراہیم۔ اور رسول پاک کا لقب کیا ہے؟ محمد حبیب، اللہ کا دوست۔ جب دونوں کا معنی یہی ہے، جب دونوں کا معنی اللہ کا دوست ہے، تو پھر کبھی کسی نے یوں کیوں نہیں کہا ابراہیم حبیب اللہ، محمد خلیل اللہ؟ جب معنی دونوں کا دوست ہے تو پھر یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا ابراہیم حبیب اللہ، اللہ کا دوست، محمد خلیل اللہ، اللہ کا۔ نہیں، آپ جب بھی کہو گے، آپ جب بھی سنو گے، آپ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ بھی سنو گے، پڑھو گے تو یہی جواب آئے گا، ابراہیم خلیل اللہ محمد حبیب اللہ۔ جب دونوں کا معنی ہے اللہ کا دوست، اللہ کا دوست، تو پھر ایک دوسرے کی جگہ پہ لفظ کیوں نہیں رکھتے؟ تو جواب ایک ہی آئے گا کہ اردو زبان کا دامن تنگ ہے، اس لیے خلیل کا معنی بھی دوست کر دیا، حبیب کا معنی بھی دوست کر دیا۔ لیکن ایک بنیادی طور پر فرق ہے، وہ کیا فرق؟ یہ ہے خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ سے دوستی رکھے، اور حبیب اسے کہتے ہیں اللہ خود جس سے دوستی رکھتا۔ اللہ اکبر، جیتے رہیے سب نے۔ ایک بار پھر ذرا نعرہ حیدری محبت کے ساتھ لگائیے گا۔ یہ آخری نعرہ، یہ آخری نعرہ میں نے اس لیے لگوایا ہے کہ آپ کے سامنے وہ المیہ، وہ سانحہ کیا المیہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ کیا؟ توجہ سے میری جانب متوجہ ہو جائیے۔ جب کہا حضرت ابراہیم نے میرا رب وہ ہے، ادھر سے نکال کے لاتا ہے، مشرق سے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو بھی رب ہے مغرب سے نکال کے دکھا۔ مگر نمرود، قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا۔ مبہوت کا معنی ہوتا ہے جس کے منہ سے لفظ ختم ہو جائیں، جس کی زبان بولنے سے بند ہو جائے، حیرت پریشانی کے ساتھ جس کی بولتی بند ہو جائے، اسے عربی میں کہتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي، مبہوت ہو گیا، اس کے پاس لفظ نہ رہے بات کرنے کے لیے، کافر مبہوت ہو گیا۔ اور یاد رکھیے گا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا جب اس کے پاس دلیل کے جواب میں کوئی دلیل نہ رہی، اس نے وہ فیصلہ کیا
جس کو آپ سب جانتے ہو، کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو حرقوہ نارا سورہ انبیاء میں کہ اس کی سزا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں گرا کر جلا دیا جائے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ المیہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ جب دلیل ختم ہو جائے پھر ظالم اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ 2 بار میں نے فقرہ اس لیے کہا ہے کہ 2-3 دنوں میں مسلسل وارداتیں ہو رہی ہیں۔ افغانستان میں بھی ایک شخص کو قتل کر دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ میلاد منانے والا تھا۔ ہندوستان میں پرسوں ایک شخص کو قتل کر دیا کیونکہ وہ بھی یا علی کہنے والا تھا۔ اور 3 دن پہلے لاہور میں تھیم پارک میں ایک سید توقیر نامی ملنگ ٹائپ آدمی تھا، ایک بیٹی تھی چھوٹی سی اس کی، جسے صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ یا علی مدد کے نعرے لگاتا تھا، اور اسے کہا گیا کہ یہ نعرہ لگانا بند کر دو۔ اس نے کہا کیوں؟ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے اور میں اپنے ایمان سے پیچھے کیسے ہٹ سکتا ہوں؟ اگر آپ کا ایمان نہیں ہے آپ نہ لگاؤ، لیکن میرا ایمان ہے یا علی، میں تو کہہ سکتا ہوں۔ اور پھر جب 2 بار یا 3 بار 4 بار اس نے نعرہ لگایا تو جن کے پاس دلیل کا جواب دلیل سے نہیں تھا، انہوں نے اس بیچارے ملنگ ٹائپ آدمی کو مار مار کر شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، جب دلیل ختم ہو جاتی ہے پھر جواب میں سوائے قتل کے پھر اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ قتل کرتا ہی وہ ہے جس کے پاس بات کرنے کے لیے دلیل نہ ہو۔ اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ وہی قتل کرتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے اور بالتفصیل اسے بیان کرتا ہے۔ آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ، اور یہاں تک کہ اعلان کیا گیا کہ 9 میل تک وہ 4 دیواری تھی کہ ہمارے شایان شان آگ جلائی جائے، اور ہر کسی کو حکم ہے کہ جو بھی کام کرو، جو مزدوری ملے اس پیسوں سے لکڑیاں لا کر اس چخا کے اندر پھینکی جائیں۔ وہ 4 دیواری ہے، اس میں لکڑیاں پھینک رہے ہیں، اور 40 دن مسلسل اس میں لکڑیاں پھینکتے رہے، اور ایک کتابوں میں آتا ہے 3 ماہ تک مسلسل ابراہیم علیہ السلام قید ہیں اور لکڑیاں پھینکی جاتی رہیں، انہیں جلا دیا گیا۔ اور پھر وہ کتابوں میں آتا ہے اور قرآن پاک میں آتا ہے وہ اتنی بڑی آگ اور اتنا بڑا وہ بھانبڑ اور چخا جل رہی تھی، اتنی بڑی کہ اگر میلوں دور اوپر سے بھی کوئی پرندہ گزرتا تو اس کی جو ہیٹ اور حرارت تھی آگ کی وہ میلوں اوپر جا رہی تھی، اور وہ پرندہ بھی جل کے آگ میں گر جایا کرتا تھا۔ اور عجب بات یہ ہے، اللہ نے بھی اپنے حبیب اپنے نبی کا معجزہ دکھانے کے لیے عجب فیصلہ کیا۔ جو بیمار تھے اگر وہ یہ منت مانتے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو اس شخا میں لکڑیاں پھینکوں گا، اللہ اسے بھی ٹھیک کر دیتا کہ لے تو بھی ٹھیک ہو جا، لے آ لکڑیاں اور تو بھی اپنا پورا کر لے، تو بھی اپنا دل راضی کر لے۔ اور لوگ لکڑیاں پھینکتے رہے، اور وہ کتنے میلوں تک وہ آگ کا ایک چخا اور بھانبڑ تھا جس کی کلومیٹروں تک آگ کے وہ شعلے اور لپٹیں جا رہی تھیں اور حرارت جا رہی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اس عین موقع کے دن لایا گیا، سزا سنانے والے دن لایا گیا۔ ظاہر ہے وہ قریب تو جا نہیں سکتے تھے، انہیں دور جہاں پر سب لوگ جمع تھے، تو نمرود کے حکم پر نمرود کی آگ میں پھینک دینے کے لیے قرآن پاک تفصیلاً بیان کرتا ہے، منجنیق میں بٹھایا۔ منجنیق اس زمانے کا ایک اسلحے کے طور پر جنگوں میں کام آنے والا ہتھیار تھا، جس کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھتے تھے اور پھینکتے تھے جو قلعوں اور محلات کی دیواروں سے جا کے ٹکراتے اور دیواریں توڑنے کے کام آتے تھے، پتھر بڑے بڑے۔ اس منجنیق میں بٹھا کر دور پھینکنے کے لیے، آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق میں بٹھا دیا گیا۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرا رسول اللہ کا جد امجد اور حامل نور مصطفیٰ اور میرا خلیل اور میرے نام پر اور میری آنکھوں کے سامنے
آگ میں جا رہا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھایا گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کھینچ کر گھوڑوں یا ہاتھیوں کے ساتھ یا اونٹوں کے ساتھ بندھی رسی کو کھینچتے تھے، تو جس طرح غلیلہ دور جا کے گرتا ہے نا غلیل میں، اس طرح وہ پیچھے جاتا اور پھر دھماکے کے ساتھ جس کو اوپر رکھا گیا ہوتا وہ دور جا کے گرتا۔ جب اسے کھینچا گیا اور اس سے پہلے کہ رسی کو کاٹ دیا جاتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا گرتے، فوراً سدرۃ المنتہا پہ تھا جبریل امین، آواز قدرت آئی، جبریل جلدی جا اور جا کے میرے خلیل سے پوچھ کوئی خدمت تو نہیں ہے۔ اللہ، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا جبریل امین کی تیز رفتاری۔ جب جبریل سے پوچھا گیا کہ تو سدرۃ المنتہا پہ رہتا ہے اور یہاں سے 7 آسمان ہیں، ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور 7 آسمانوں کے اوپر جنتیں ہیں، اور جنتوں کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، تو نے کب تیز رفتاری سے سفر کیا؟ تو جبریل امین نے کہا ایک دن تو وہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھایا گیا اور رسی کٹی اور ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف چلے، مجھے آواز آئی جلدی جا۔ اور دوسری بار کب کہا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پکڑ کر باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا تو میں سدرۃ المنتہا پہ تھا، جب رسی کٹی مجھے آواز آئی جلدی جا، اس سے پہلے کہ میرا یوسف پانی میں گرے نیچے جا کے پر بچھا دے۔ تیسری بار کہا تب جب غزوہ احد میں ایک پتھر لگا رسول اللہ کی پیشانی پر اور دانت مبارک کا کنارہ زخمی ہوا اور خون کا قطرہ حضور کے لب سے نکلا اور زمین کی طرف چلا، مجھے آواز آئی اے جبریل سدرہ پہ ہے جلدی چل، یہ قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہاتھوں پہ جا کے اٹھا۔ بچے میں وہ اپنے ویسے پوری طاقت کے ساتھ، جتنا طاقت اس میں ہے، احمد رضا پوری طاقت سے ویسے نعرہ لگاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ بھی نعرے کا اس کے ذوق میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے شوق میں کوئی کمی نہیں ہے، ویسے وہ ذرا کمزور ہے، اس کی جذبے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اس بچے کو بھی سلامت رکھے۔ اور ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ جب جبریل امین پہنچے اور آگے کہا حل لک من حاجت، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کے کہا کوئی حاجت نہیں۔ اللہ اکبر، تو اسے کوئی حاجت نہیں ہے۔ جو وسیلے کے منکر ہیں نا، جو وسیلے کے منکر ہیں، وہ یہاں پر اس بات کو بطور دلیل ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے موحد تھے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے جبریل کا وسیلہ بھی نہیں لیا، حالانکہ اللہ نے بھیجا تھا، مگر جبریل امین کا وسیلہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ تو وہ وسیلے کے منکر اور انکار کرنے والے اس واقعے کو بطور دلیل لیتے ہیں، لیکن ہمارے قربان جائیں اپنے بزرگ علماء کرام پر، انہوں نے بھی کوئی مسئلہ چھوڑا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ لیا جاتا ہے اپنے سے بڑے کا، وسیلہ پیش کیا جاتا ہے اپنے سے بڑے کا۔ ابراہیم علیہ السلام جبریل کا وسیلہ کیسے لے سکتے تھے؟ جبریل تو نبیوں کا غلام ہے۔
جیسے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے وسیلہ پیش کیا تھا کہ باری تعالیٰ میری خطا کو بخش دے اس نام کا صدقہ جسے تو نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ لکھ رکھا. علیہ السلام سے کہا کوئی حاجت نہیں ہے. جب کہا کوئی حاجت نہیں، ادھر آگ کی طرف جا رہے ہیں، جبریل امین نے دوسرا سوال پھر عرض کر دیا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، مجھ سے کوئی خدمت کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی حاجت ہے تو کہیے میں رب کی بارگاہ میں جاؤں، مجھے بتا دیجئے کیونکہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا تو فوراً کہا مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے تو خود بتلا کیا میرا رب، کیا یہ میں جو آگ کی طرف جا رہا ہوں، جس آگ کی طرف مجھے پھینکا جا رہا ہے، کیا یہ آگ اللہ کے حکم کے بغیر جل رہی ہے؟ جبریل امین نے فوراً عرض کیا نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں جل رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کے کہا پھر فکر کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ اللہ کے حکم سے جل رہی ہے تو میں بھی اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں، اسی اللہ کے نام پر جا رہا ہوں اور مجھے جانے دے. اور جبریل کا وہ جو کہنا تھا کہ کہیے مجھے میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، اور اس میں کوئی شک نہیں وہ سدرۃ المنتہا تک جا سکتا ہے. اور سدرۃ المنتہا کہتے ہیں عروج و نزول کی انتہا. سدرۃ المنتہا کا معنی ہے عروج و نزول کی انتہا، کہ جو اوپر والے ہیں وہ سدرہ سے نیچے نہیں آ سکتے، اور جو نیچے والے ہیں یہ سدرہ سے اوپر نہیں جا سکتے. اور جبریل کہہ رہا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، کہ سدرہ تک کسی کا مجال نہیں ہے، میں وہاں جا سکتا ہوں. اور سنیے اس وقت صرف ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں سن رہے تھے، اور یہ احسان صرف ابراہیم علیہ السلام پر نہیں تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. کوئی حکم ہو تو میرے لائق تو خدمت ہو تو بتلائیے. یہ صرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہی نہیں سن رہے تھے، ابراہیم کے ماتھے میں آمینہ کا لال بھی سن رہا تھا. بس بات پوری کرنا چاہتا ہوں. کاش آپ سب نعرے کا جواب دے دیتے تو ایک باری کافی تھا، ویسے بھی ایک ہی باری کافی ہے، جواب دے دو. جزاک اللہ. اسی محبت کے ساتھ اگر آپ سن لو تو میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. جب حضرت ابراہیم سے کہہ رہے تھے وہ تنہا خلیل اللہ نہیں سن رہے تھے، ابراہیم خلیل اللہ حامل نور مصطفیٰ تھے. اللہ کا حبیب بھی سن رہا تھا. یہی وجہ ہے، یہی وجہ تھی کہ جب شب معراج میرے حضور مکے سے چلے اور بیت المقدس پہنچے، 1.25 لاکھ نبیوں کو نماز پڑھائی، پھر جبریل نے براق کی لگام تھامی اور لے کے آسمانوں کی طرف چلا. پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں جنتوں کی سیر کراتا ہوا جب سدرہ پہ پہنچا تو جبریل نے براق کی لگام چھوڑ کے کہا لو دنوت عن ملتن لترکتو، اگر اس سے آگے انگلی کے پور کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. آمینہ کے لال نے مسکرا کے کہا تیری کوئی حاجت ہے تو مجھے بتا، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا. اللہ اکبر کبھی، اللہ اکبر کبیرہ. بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو جگا لیا ہے 2 جملے کہنے کے لیے، اتنی محنت کر لی ہے آپ کو میں نے بہت مشکل سے جگایا ہے، ذرا جاگتے رہنا 2 جملوں کے لیے. پہلا جملہ یہی ہے، ادھر جبریل امین پیچھے ہٹے، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے. اس سے پہلے کہ آگ
قدرت آئی، قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ اس سے پہلے کہ میرا ابراہیم تجھ تک پہنچے ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ قلنا ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا، یہ نہیں ہے قل تو میں نے کہا، ہم نے کہا۔ یہ کبھی تنہا بیٹھیں گے تو پھر میں بتلاؤں گا قلنا میں کون کون ساتھ آتے ہیں، وہ جمع کر۔ قل ہم نے کہا یا نار، اے آگ، یا نار کونی ہو جا بردن ٹھنڈی، وسلامن اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگ جائے، نہیں نہیں، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، برف کی طرح نہیں ہونا، پھولوں کی طرح ہونا، باغ کی طرح ہونا ہے جہاں نسیم سحر بھی چلتی ہو اور میرا خلیل تیرے اندر بیٹھا ہو۔ کیا میں آپ کو جگا چکا ہوں اور جملے کہہ سکتا ہوں اپنی محبت کے؟ جیسے ہی آگ میں پہنچے تو جہاں گرے، وہ 9 میل تک چہاٹھی، جہاں گرے اسے اللہ نے باغ بنا دیا۔ اور کمال کی بات یہ ہے، رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، ہاتھ بندھے تھے، پاؤں بندھے تھے، جکڑ کے رکھا تھا منجنیک میں، جیسے ہی آگ میں گرے رسیاں جل گئیں۔ کاش چلو سارے مسکرائے ہی ہوتے تو میں سمجھتا بات واضح ہوتی۔ میں نے آدھا جملہ بولا تھا، میرا خیال تھا آدھا آگے آپ خود ہی بولیں گے، چلو میں خود ہی بولتا ہوں۔ رسیاں جل گئیں مگر کپڑے نہیں جلے، وہ لباس، وہ جوتا، وہ لباس، وہ تہمت، وہ قمیص، وہ دستار، وہ عمامہ جو پہنا تھا، نہ لباس چلا، نہ کپڑے، نہ نالین، نہ دستار، نہ عمامہ، یہ نہ جلا، رسیاں جل گئیں۔ کیوں؟ آگ سے پوچھتے ہیں، آپ جاگ رہے ہو نا، اے آگ تو نے رسیاں جلا دی مگر لباس کو کچھ نہ ہوا۔ آگ ایک ہی آواز دیتی ہے، رسیاں نمرود کی تھی، لباس ابراہیم کا تھا۔ مل کے جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ نہیں آپ نے آج سب نے نعرے کا پتہ نہیں کیوں جواب نہیں دے رہے ہو۔ جیتے رہو، اسی محبت کی مجھے آپ سے امید تھی جو میں جملہ پھر کہنے لگا ہوں۔ رسیاں جل گئی کیوں؟ اس لیے کہ رسیاں نمرودیوں کی تھی، آگ نے پہچان لی، نمرودیوں کی آگ نے پہچان لی، مگر لباس نہیں جلنے دیا۔ کیوں؟ آگ نے پہچان لیا کہ یہ ابراہیم کا ہے، یہ ابراہیم کا ہے۔ پھر کہنے لگا ہوں یہ خلیل اللہ کا ہے۔ ارے خلیل اللہ کا ہو، نمرود کی آگ نے جلاتی، ہم تو حبیب اللہ کی ہے، دوزخ کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ یا رسول اللہ لبیک، ابراہیم خلیل اللہ جسے اپنا لباس کہہ دے، اگر نمرود کی آگ ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ کے لباس کو پہچان لیتی ہے، کیا دوزخ کی آگ میری سرکار کے غلاموں کو نہیں پہچان سکتی؟ نہیں، میرا خیال ہے آپ نے شاید سمجھا کہ میں صرف عقیدت یا محبت یا میں نے صرف آپ کے جذبات کو ابھارنے کے لیے بات کی ہے۔ نہ 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 نہ،
میں حدیث آپ کو دکھا سکتا ہوں، میں آپ کو حدیث سنا سکتا ہوں۔ کیا میری سرکار نے کہا کل قیامت کے دن جب میرے غلام لبیک یا رسول اللہ پکارنے والے غلام جب پل صراط سے گزریں گے، پل صراط سے گزر کر جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، پل صراط سے گزریں گے تو نیچے سے جہنم کہے گا جلدی گزر جاؤ، تیرے نور سے میری آگ بجھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ضد اتنی بڑی بیماری ہوتی ہے۔ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جسمانی اور کچھ بیماریاں ہوتی ہیں روحانی، ذہنی، فکری بیماریاں، ذہنی بیماریاں، فکری بیماریاں، عقلی بیماریاں۔ ان عقلی اور فکری اور ذہنی بیماریوں میں ایک بیماری کا نام ہوتا ہے ضد۔ بولیے کیا نام ہے؟ پھر سرے کہیے ذرا، ضد بھی ایک بیماری کا نام ہے۔ آپ سوچ رہے ہوگے کہ آخر میں آپ کو کہاں لانا چاہتا ہوں، اسی منزل پر لانا چاہتا ہوں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ وہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نمرودی ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آگ میں گرے ہیں اور آگ گلزار ہو گئی ہے، لیکن ضد کی بیماری سے کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھا، اس کے باوجود کوئی انہیں نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اللہ کو ایک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہ جن کے پاس سے لفظ ختم ہو چکے تھے، جن کے پاس اپنے بتوں کو منوانے کے لیے کوئی دلیل نہیں رہی تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جاتا دیکھ رہے ہیں، آگ میں گرتا دیکھ رہے ہیں، آگ کو گل و گلزار ہوتا دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ کیوں؟ ضد کی بیماری میں مبتلا تھے۔ اور دوسرا جو میں نے یہاں تک بات ختم کی ہے، دوسرا اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ لباس ابراہیم علیہ السلام کا تھا، چونکہ اس لباس کو بھی نمرود کی آگ نہ جلا سکی، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ معلوم یہ ہوا نسبت بھی معزز کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، جیتے رہیے، آپ کی مسکراہٹ مجھے بتلا رہی ہے میری بات ٹھیک آپ تک پہنچ گئی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نسبت صرف معزز ہی نہیں بناتی، نسبت محفوظ بھی کر دیتی ہے۔ دونوں لفظ یاد رکھیں گے، نسبت معزز بھی کر دیتی ہے اور نسبت محفوظ بھی کر دیتی ہے۔ ہمیں بھی محفوظ کرنے والی نسبت رسول اللہ کی نسبت ہے۔ ورنہ اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کو بتلاتا کہ جب اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام 6 ماہ کے ہیں، ایڑی زمین پہ رگڑی ہے، کیوں؟ پانی کے لیے۔ اور ان کی امی جان کہاں تھیں؟ بی بی ہاجرہ، ہاں ٹھیک ہے، صفا پہ، اور صفا پہ چڑھ کے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ تاکہ کوئی پانی، کوئی قطرہ، کوئی انسان، کوئی پرند، کوئی چرند، کوئی درخت، کوئی پھل پھول سبزہ گھاس، کچھ انسانی زندگی گزارنے والی کوئی چیز نظر آئے، نظر آئی تو صفا سے مروہ کی طرف چل پڑی۔ رستے میں جہاں گہری جگہ تھی وہاں سے بھاگ کے گزری، مروہ پہ پہنچی، ٹھیک ہے، مروہ پہ پھر چاروں طرف دیکھا، کوئی چیز نظر نہ آئی، پھر صفا کی طرف چل پڑی۔ بس میں نے بات پوری کرنے لگا ہوں۔ کیوں؟ بی بی ہاجرہ سے پوچھنا تو چاہیے تھا یہ واپس صفا پہ کیا لینے آ رہی ہو؟ صفا پہ تو ابھی تو دیکھ کے گئی تھی، کوئی شے نہیں ہے، پھر ادھر کیوں آ رہی ہو؟ کہیں اور جاتی۔ صفا پہ چڑھ کے پھر ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، پھر واپس مروہ کی طرف۔ حاجی صاحب پوچھا تو جا سکتا ہے نا کہ مروہ پہ تو ابھی 10 منٹ پہلے ہو کے آئی ہے، تو کیا ادھر ادھر آگے پیچھے اور کوئی پہاڑ نہیں تھا؟ کہیں اور چلی جاتی؟ نہیں، وہ صفا پہ ہیں، صفا سے مروہ پہ،
مروا سے صفا پہ، اب تو بول یا نہ بول تیری مرضی ہے، جملہ میں مکمل کر دینے لگا ہوں۔ ایک نہیں، دو نہیں، پانچواں، چھٹا، ساتواں، جب 7 چکر پورے ہوئے اللہ کو رحم آ گئے۔ کاش میں جاگتے ہوں کو سنا رہا ہوتا۔ جب 7واں چکر پورا ہوا اللہ کو رحم آ گیا۔ تیسری بار پھر کہوں آپ کو جگانے کے لیے، اللہ کو رحم آ گیا۔ کیا؟ ہاجرہ پہ اور ہم پہ۔ بی بی ہاجرہ جو دوڑ رہی تھی، ان کے قدموں کی نسبت صفا مروہ کو اللہ کی نشانیاں بنا رہی تھی۔ وہ اگر 70 بار دوڑتی ہمیں 70 بار دوڑنا پڑتا، اگر 100 بار دوڑتی ہمیں 100 بار دوڑنا پڑتا، اگر 1000 بار دوڑتی 1000 بار دوڑنا پڑتا۔ وہ نصاب تیار ہو رہا تھا حضور کی امت کا، اللہ کو رحم آ گیا۔ ادھر 7واں چکر پورا ہوا، جہاں اسماعیل نے ایڑی رگڑی تھی آب زمزم کا کنواں جاری فرما دیا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اب میرا خیال ہے اب کافی وقت ہو گیا، اب ہم سجدہ بندگی کے لیے اٹھیں گے۔ اس سے پہلے 2 اعلان سماعت کر لیں۔ ایک تو عید کا ٹائم، عید الاضحیٰ کی